کہ آج ہماری فقہ پہچانی جاتی ہے امام صادق اعظم محمد علیہ السلام. دنیا میں ہم اگر فقہی اعتبار سے پہچانے جاتے ہیں تو وہ ہے امام صادق اعظم محمد علیہ السلام. حضور اس بات پہ غور رہے کہ اللہ نے ہمیں انسان پیدا کیا ہے، ہم ہیں ہدایت لینے والے انسان، ہدایت لینے والے ہیں. غور فرمائیے اس جملے پر، ہدایت لینے والا انسان انا للہ و انا الیہ راجعون آیا وہاں سے ہے اور جانا بھی خدا کی بارگاہ میں. وہاں سے آیا تھا تو عبادتیں کر رہا تھا، گویا یوں کہوں مارا مارا پھر رہا تھا. کس کے لیے؟ میرا ایک جملہ ہوگا ہر میرے بزرگ کے دل پہ جا کے، نماز پڑھی کس لیے؟ قربتاً الی اللہ. روزہ رکھا قربتاً الی اللہ. حج کیا، بیچارہ وہاں سے آیا تھا، مارا مارا پھر رہا تھا کہیں میں قریب ہو جاؤں، کہیں میں نماز پڑھ کے قریب ہو جاؤں، روزہ رکھ کے قریب ہو جاؤں، کچھ بھی کر کے قریب ہو جاؤں، کچھ بھی کر کے قریب ہو جاؤں. توجہ چاہتا ہوں، یہ سارے انسان جو اعمال کر رہے ہیں تقرب الہی کے لیے، اور موت وسیلہ تقرب الہی ہے کہ جب انسان مرے گا تو اللہ کی بارگاہ میں پہنچ جائے گا. لیکن توجہات چاہتا ہوں، انسان آیا وہاں سے، جانا بھی وہاں سے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ انسان وہ حقیقی معنوں میں وہ روح ہے جو وہاں تک جاتی ہے. ابھی آپ نے ماہ مبارک رمضان گزارا، میری بات بہت سنجیدہ ہے، سنجیدہ لوگوں کے لیے بات کر رہا ہوں. ماہ مبارک رمضان آپ نے گزارا، کیا کیا رمضان میں؟ الحمدللہ سب نے روزے رکھے. روزہ کیا ہوتا ہے؟ روزہ کوئی بنانا نہیں ہوتا کہ آپ اینٹیں پتھر لے کے کوئی روزہ بنا رہے ہوتے ہیں. کیا روزہ ہوتا ہے کہ آپ صبح کھانا پینا چھوڑ دیتے اور شام کو جا کے وقت مقرر پر پھر کھانا پینا. بھائی توجہ فرمانا میرے بزرگوں، مہینہ میرے بزرگوں نے ہر جمعہ میں کہا ہوگا کہ اللہ کی سیاست کا مہینہ ہے، اللہ کی مہمانی کا مہینہ ہے. بھائی یہی مہمانداری کرتے ہیں آپ کہ جب آپ گھر میں کسی کو مہمان کے طور پہ بلائیں، دسترخوان اس کے سامنے سجا کے سارے کھانے اوپر رکھ کے اسے اوپر دسترخوان کے بٹھا کے اس کو یہ کہتے ہیں دیکھتے رہو کھانا کچھ نہیں. کیا یہ مہمانداری ہوتی ہے کہ آپ کسی کو گھر میں بلا لیں؟ یہ تو الٹا توہین ہوگی اس کی کہ آپ نے مہمان کے طور پہ بلایا بھی خود، دسترخوان لگایا بھی خود، وہ بیچارہ پتہ نہیں گھر سے نہیں کھا کے آیا ہوگا، چلو مہمان چلے راج کی کھانا ہے، راج کھا لیا تو ٹھیک کچھ نہیں کھانا ہے. تو لہذا بندہ بھوکا بیٹھا اور آپ نے کہہ دیا کھانا کچھ نہیں، بس دیکھتے رہو. یہ مہمان نوازی ہے؟ حضور نہیں. یا اللہ جب تو نے اپنی مہمانداری کا دسترخوان نہیں بچھایا تھا، ماہ شوال تھا، ماہ محرم تھا، ماہ صبر تھا، تو تیری نعمتیں ہم کھا رہے تھے. یہ عجیب دسترخوان لگایا، اوپر سے ضیافت بھی کر رہے ہو، جو حلال تھا وہ بھی حرام کر کے رکھا ہے. جو پہلے حلال تھا اس کو بھی حرام کر کے رکھا. یہ خدا کی توہین ہے. یہ عام کریم آدمی ایسا نہیں کرتا تو اللہ تو کرم ہی کرم ہے، اللہ تو کریم کو پیدا کرنے والا ہے. غور جملے پر ہے حضور. میری ساری گفتگو کا نتیجہ میں آپ کے حوالے کر رہا ہوں میرے بھائیوں میرے عزیزوں. اب میں موضوع کا مقصد مطلب ہے جو آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں. میرے بھائیوں میرے عزیزوں، اللہ کی بھی توہین ہے کہ اللہ نے ضیافت کا مہینہ بنایا اور اس میں کھانے پینے سے روک دیا. مطلب کیا ہے کہ مفہوم یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے انسان کو دو جنبے عطا کیے ہیں، ایک جنبہ حیوانی، ایک جنبہ انسانی. ایک ہے جسم، دوسرا ہے روح. انسان پوری زندگی سیوا کرتا ہے اس بدن کی. توجہ چاہتا ہوں، پورا سال اس بدن کی سیوا. بیٹا سکول سے آیا ہے، ماں دودھ کا گلاس، بیٹا دودھ پی لو، بیٹا کھانا کھا لو، بیٹا یہ کر لو. لباس تو بھی بدن کے لیے، جوتے اچھے وہ بھی بدن کے لیے، ڈاکٹر اچھا وہ بھی بدن کے لیے، کھانا اچھا وہ بھی بدن کے لیے. جو کچھ ہو رہا ہے صبح شام وہ
فرما لیا حضور، غور فرما لیا. تو انسان کو روح کی بھی غذا چاہیے. بدن کے لیے تو بہت سی غذا، بڑے ٹوٹکے، بڑے ڈاکٹر، بڑے یوٹیوب چینل، لیکن روح ہے جو پلٹ کے وہاں جائے گی. آپ نے غور نہیں فرمایا بھائی. جب بندہ مرتا ہے نا ہم دو کام کرتے ہیں. آپ نے غور نہیں فرمایا. جب بندہ مرتا ہے تو ہم ایک کام نہیں کرتے، ہم دو کام کرتے ہیں. ایک کام بدن کو اٹھا کے مٹی میں ڈال دیتے ہیں اور اوپر قبر کے کھڑے ہو کے کہتے ہیں اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. تو انسان کے پاس بھی دو چیزیں، بدن تھا مٹی سے، اسے مٹی میں ملا دیا، روح اللہ کی طرف سے تھی اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ کہہ دیا. لہذا بدن جائے گا مٹی کی طرف، روح جائے گی خدا کی طرف. تو اس کو پرواز کے لیے توانائی چاہیے، خدا تک لوٹ کے جانے کے لیے توانائی چاہیے. بدن کو صحت دینے کے